رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. آج کی تراویح میں سورۃ صاد اور سورۃ الزمر اور سورۃ المؤمن کا بڑا حصہ پڑھا گیا. سورۃ صاد ان صورتوں میں ہے جن کو ایک حرف سے شروع کیا گیا، جیسے سورۃ نون اور سورۃ قاف اور سورۃ صاد. نون والقلم وما یسطرون، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر. جہاں جہاں پر بھی اس طرح کے حروف آئے ہیں جو حروف مقطعہ کہلاتے ہیں، کہیں ایک حرف، کہیں دو حرف، کہیں تین حرف، کہیں چار حرف، کہیں پانچ حرف، 1 سے 5 تک. اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کی حیثیت کوڈ ورڈ کی ہے، یہ رموز ہیں، یہ اشارے ہیں. جیسے ایک رواج ہے کہ جو اپنا نام نہیں دیتا ہے وہ لکھ دیتا ہے میم را سین عین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارات استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے معلوم ہو کہ ان کے معنی کیا ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ سر الہی ہے، ایک راز ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے معنی بیان کرتے تھے. اور قرآن پاک میں جہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے متشابہات کے سلسلے میں کہ بس صرف اللہ کو ان کا علم ہے، وہاں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے خصوصی طور پر جن اہل علم کو چاہا اس کے علم سے نوازا ہے. تو آیت کریمہ کو 2 طرح پڑھا جاتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں وقف کیا جاتا ہے. اکثر حضرات نے یہاں وقف کیا ہے، لیکن اس طرح بھی کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ کے بعد الراسخون فی العلم کو بھی شامل کیا گیا کہ ان کے معنی اور ان کی حقیقت اللہ تو جانتے ہی ہے، ساتھ ساتھ علم میں رسوخ رکھنے والے بھی جانتے ہیں. بہرحال مختلف اقوال منقول ہیں، لیکن ان سب میں جو بات سب سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور جو ترتیب ہے کلام کی اس سے واضح ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ متبادر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے سورہ کے مضامین کی طرف اشارے کیے گئے، اور جہاں پر بھی یہ حروف آتے ہیں تو فوراً ان کے بعد قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے. نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم، اور وہ جو لکھ رہے ہیں فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. قاف والقرآن المجید، قاف اور یہ قرآن جو بڑی عظمت والا ہے. صاد
والقرآن ذی الذکر، صاد اور وہ قرآن جو نصیحت والا ہے. تو یہ جو رابطہ ہے، اس رابطے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صورتوں کے معنی کی طرف خصوصی اشارے ہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں جو ایک فصل لکھی ہے اس میں بھی اسی معنی کو ترجیح دی. بہرحال جہاں تک سورۃ صاد کا تعلق ہے، ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں اتاری گئیں، اور جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی وہ حالات بہت ہی سخت تھے، بڑے کڑے مقابلے کے حالات. یہ وہ دور ہے جس دور میں کشمکش برپا ہو گئی تھی، ایک ٹسل تھی، ایک معرکہ تھا. اس لیے جب یہ ذکر کیا گیا کہ صاد والقرآن ذی الذکر، تو فرمایا گیا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. جو کافر ہیں وہ اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنی طاقت اور اپنے غلبے اور مخالفت اور عناد پر تلے ہوئے، بات ماننے کو تیار نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ ہمارا نظام تو دیوتاؤں کا ہے، دیویوں کا ہے، ہمارے ہاں تو مندروں میں بت ہیں، ہم نے تو کعبے کے اندر 360 بت رکھ رکھے ہیں، باہر رکھ رکھے ہیں. یہ محمد نے کیا قصہ چھیڑا ہے؟ ایک اللہ ایک اللہ. بھائی ہم تو باپ دادوں سے یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ مورتی پوجا ہوتی اور دیویوں کو مانا جاتا ہے اور دیوتاؤں کو مانا جاتا ہے. مروہ پر دیوی ہے، صفا پر دیوی ہے، کعبے کے اندر ہے، کعبے کے باہر ہے، بت ہر طرف ہے. تو اس سورے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک کی رٹ کیا شروع ہوئی ہے، یہ کون سا قصہ شروع کیا گیا؟ انسان کی جب فطرت بگڑتی ہے تو سچ جھوٹ کے مقابل میں دبایا جاتا ہے، سچ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، امانت پر خیانت غالب آ جاتی ہے، اور سچائی پر جھوٹ کو غلبہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. الفاظ کا کھیل ہوتا ہے، دماغ کا پھیر ہوتا ہے، اور اصطلاحات سے دھوکہ دیا جاتا ہے، فطرت مسخ ہو جاتی. توحید ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر انسان کو چھیڑا نہ جائے اور باہر سے کوئی چیز فیڈ نہ کی جائے تو انسان کے اندر سے جو صدا نکلتی ہے وہ توحید ہی کی نکلتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے جو معمولی درجے کی تھی اور سنتی بھی نہیں تھی ٹھیک سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھاتے ہوئے، یعنی یہ کہ آپ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اس نے انگلی آسمان کے اوپر کی، اللہ ایک، اور یہ اس کے اسلام کی دلیل تھی. اور وہ لوگ جو افریقہ میں جنگلات میں رہتے رہے، جن کو تہذیب کو روشنی نہیں ملی، جنہوں نے کہ اسکول میں کالج میں نہیں پڑھا، جو لٹریچر سے واقف نہیں، بس فطری طور پر وہ پلتے رہے، بڑھتے رہے، ان کے بارے میں شیخ احمد دیدات کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ان کے علاقے کا دورہ کیا. وہ لوگ بالکل علم سے اور معلومات سے محروم، بس جنگلوں میں رہ رہے ہیں. ان سے انہوں نے ان کی زبان کو سمجھ کر اللہ کے بارے میں پوچھا، کیا معلومات ان کی ہیں، جبکہ انہوں نے کہیں پڑھا نہیں. تو احمد دیدات صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے آسمان کی طرف انگلی کی اور ایک لفظ استعمال کیا، ٹری ناٹ. شیخ احمد دیدات کا کہنا تھا کہ یہ لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ان کی زبان میں بالکل وہ معنی رکھتا ہے جو قرآن پاک میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. تو اب ایسے لوگ جنہوں نے نہ بائبل پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ ویدیں پڑھی، نہ
گیتا پڑھی نہ اور کوئی تعلیم حاصل کی، ان کی فطرت بول رہی ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جس ترتیب سے پیدا ہوئے، ایک موقع پر آدم اور ان کی اولاد کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکال کر کہا جاتا ہے کہ عرفات کے میدان میں پھیلا دیا، اس طرح جیسے چیونٹیاں ہوں، اربہ ارب کھربہ کھرب انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تجلی دکھائی اور یہ فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے بالاتفاق کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا مشاہدہ تمہیں اس لیے کرا دیا ہے کہ تمہاری فطرت میں یہ بات ودیعت کر دی جائے، اور آئندہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو معلوم نہیں، ہم تمہاری فطرت میں اسے داخل کر رہے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ جس نے یہ بات بھی کھول دی اور اس کی شہادتیں ہیں بے شمار کہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر اپنی توحید کے مشاہدے کو ودیعت فرمایا ہے۔ اگر باہر سے چھیڑ چھاڑ نہ ہو، یعنی تبدیلی لانے کی کوشش نہ ہو، تو انسان موحد ہوگا، فطری طور پر موحد ہوگا، وہ مشرک نہیں ہوگا۔ اس کے دماغ میں توحید ہے، اس کے دل میں توحید ہے، اس کی فطرت میں توحید ہے۔ اور بعض کی تو تحقیق یہ ہے کہ انسان کا جو یہ نرخرا ہے، نرخرا اس کی ایسی ساخت ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیے تو وہ لا الہ الا اللہ کے حروف کی شکل میں ہے، اور جو پھیپڑا ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا۔ یعنی انسان جب سانس لیتا ہے، اندر جب سانس جاتی ہے تو جس تموج کے ساتھ جاتی ہے وہ توحید کا تموج ہے، اور رسالت محمد تک پہنچتی ہے، اور پھر سانس باہر آتی ہے۔ تو یہ مسلسل جو عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں انسان توحید کی گواہی دے رہا ہے، اور آٹومیٹک دے رہا ہے، اور فطری دے رہا ہے۔ تو جو بات فرمائی گئی حدیث میں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کسی بھی گھر میں پیدا ہو، تو بچہ اپنی فطرت دین کے مطابق لے کر آتا ہے۔ فطرت سلیمہ ہوتی ہے، اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا ہے، مسخ نہیں ہوتا ہے، کوئی غلط عقیدہ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی پلیٹ صاف ہوتی ہے۔ لیکن صاف ہونے کا مطلب یہ کہ اس پر جو فطری طور پر لکھا ہے وہ توحید ہے۔ پھر اس کے بابا اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، پارسی بناتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں۔ یہ بات کا عمل ہے، یعنی یہ نتیجہ ہوتا ہے پڑھائی کا اور ماحول میں جو کچھ ہے اس سے متاثر کرنے کا۔ ورنہ فرض کیجئے کہ اس بچے کو کہیں اس طرح پالا جاتا کہ کوئی چیز اور نہ دی جاتی، ٹھیک ہے وہ علم نہ سیکھتا لیکن توحید ہی میں پلتا بڑھتا۔ تو بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے وہ باہر کی فیڈنگ سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات جو کہی گئی، ایک زمانے میں اس کے فوٹو شائع ہوئے تھے کہ نرخرے کی جو شکل ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تحریر ہے، اور پھیپھڑے میں سانس کا جو دوران ہے وہ محمد الرسول اللہ کی تحریر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، آپ کی سانسیں دے رہی ہیں، اور آپ محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہے ہیں، آپ چاہیں نہ چاہیں۔ آپ کی فطرت، آپ کی سانسیں، سانسوں کی آمد و رفت اعلان کر رہی ہے اس بنیادی عقیدے کا۔ اور کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اس لیے کتنے تجربے اس کے ہیں کہ جہاں سے پتھر نکلتے ہیں، راجستھان میں جن علاقوں میں پتھر نکلتے ہیں، سنگ مرمر کی سلیں 200-250 فٹ سے نکالی گئیں، اور اس کے بعد ان کا کلیجہ چیرا گیا، یعنی پتھر کاٹے گئے، تو صاف صاف حروف میں محمد لکھا ہوا، کہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا۔ اور وہ سلیں، بعض سلیں جو اس شکل میں نکلی، وہ راجستھان میں جہاں
سے یہ پتھر نکلتے ہیں، وہاں کی مسجد میں لگے ہوئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور اسی طرح ایک پتھر والے کے گھر پر سل پر محمد لکھا دیکھا، بہت شاندار تحریر میں دیکھا، اس کا فوٹو بھی میں نے لیا اور وہ اپنے پاس محفوظ رکھا. تو زمین کی تہوں سے یہ شہادت نکلتی ہے. کہیں اس طرح کی شکلیں سامنے آئیں، جرمنی میں ایک درخت جو بالکل لا الہ الا اللہ کی تحریر، کہیں کوئی مچھلی لوگوں نے دیکھی اس پر اس طرح کی تحریر کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، کہیں اللہ لکھا ہے. یہ تو مشاہدات ہیں چھوٹے سے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. اور انسان کا بچہ بچہ عقیدہ توحید لے کر آتا ہے. یہ بگڑی ہوئی دنیا ہے، یہ فاسد دنیا ہے، یہ شیطانی دنیا ہے جو عقائد بگاڑتی ہے. تو جتنا زیادہ ان حقیقتوں پر غور کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ انکشاف ہوتا چلا جائے گا، حقیقت کھلتی چلی جائے گی، انکار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ تو قرآن میں ہر جگہ فرمایا ہے، آغاز بھی توحید سے، انجام بھی توحید پر، اور بیچ میں توحید کے مضامین ہی غالب ہیں. یوں کہیے کہ اللہ میاں کے تعارف کی کتاب ہے قرآن پاک، اصلاً تو تعارف کی کتاب ہے، پھر پیغمبروں کا تعارف ہے، پھر آخرت کا تذکرہ ہے، پھر اخلاقیات کا بیان ہے، پھر اس کے بعد قانون کی دفعات ہیں، معاشرتی قوانین، معاملات کے قوانین، لین دین کے قوانین، سیاست کے قوانین، حکومت کے قوانین، ان کی تفصیلات پیش کی گئی. لیکن جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جو اسلامک کانسٹیٹیوشن کی روح ہے، اس کی جان ہے، جو چیز اس کو احاطے میں لی ہوئی، وہ ہے توحید، عقیدہ توحید، اور پھر عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ تین بنیادی عقائد ہیں جن کا قرآن پاک میں مکی صورتوں میں تو خاص طور پر مدنی صورتوں میں بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے. سورہ صاد میں بھی یہ مضمون پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا اور پھر یاد دلا رہا ہوں کہ مکی صورتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ اللہ میاں کا خطاب ہو رہا ہے اور نبی للکار لگا رہے ہیں اجودھیا میں، متھرا میں، وارانسی میں، ہریدوار میں، ایسے مقام پر جہاں چاروں طرف صرف اور صرف مورتیاں ہیں، جہاں عقائد صرف دیویوں اور دیوتاؤں کے، وہاں یہ صدائیں لگا جا رہی. جب ان صورتوں کو پڑھا جائے تو یہ سمجھ کے پڑھا جائے کہ وہاں یہ بات وہاں ہو رہی، اور کس سے ہو رہی؟ کسی مدرسے میں نہیں ہو رہی، کسی مسجد میں نہیں ہو رہی، کسی خانقاہ میں نہیں ہو رہی، مریدوں میں نہیں ہو رہی، منتسبین میں نہیں ہو رہی، متوسلین میں نہیں ہو رہی. یہ بات جو ہو رہی ہے معرکے کے میدان ہے، اور یہ معرکہ ہے کلامی، اعتقادی، فکری، نظریاتی، اور اس معرکے میں خطاب ہے سنتوں سے، مہنتوں سے، مشرکوں سے، تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں سے، فادرز ہوں، بشپس ہوں، پیٹریارکس ہوں، پوپس ہوں، یا بڑے بڑے سنت ہوں، مہنت ہوں، ان سے بات ہو رہی ہے. خطاب ان کو کیا جا رہا ہے. مسلمان جو ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں، وہی تو پیش کر رہے ہیں، وہ تو پیش کر رہے ہیں، وہ مخاطب ہیں. اللہ نے رسول کو مخاطب کیا، رسول نے اپنے مسلمانوں کو مخاطب کیا، اور پھر ان سے کہا کہ بس اب اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ، تمام انسانوں تک پہنچاؤ. تو وہ مخاطب بن گئے اور سارے غیر مسلم مخاطب بن گئے. اب خطاب ان سے ہو رہا ہے. اس سورہ میں چند باتیں ایسی ہیں کہ مفسرین سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے حل نہیں ہو پا رہی. ایک تو خیر زیادہ اہم بات نہیں ہے سمجھنے کے پہلو سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو لوگ اپنا مقدمہ لے کر آئے، اور اس طرح لے کر آئے کہ وہ پرسکون اپنے حجرے میں موجود تھے، عبادت میں مشغول تھے، یا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، اور ایک دم سے دو آدمی آ گئے، جیسے کود پھاند کے اندر داخل ہو گئے.
اور حضرت داؤد حیران ہو گئے، کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا ہمارا ایک مقدمہ ہے، آپ اسے حل کر دیجیے۔ کیا مقدمہ ہے؟ یہ شخص جو ہے اس کے پاس 99 دمبے ہیں، میرے پاس ایک ہے، اور یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے دو، میرے پاس 100 ہو جائیں۔ حضرت داؤد نے ایک نگاہ اوپر کی اور نیچے کی، اور پھر یہ کہا کہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اور غلط ہے، اور بہت سے لوگ جو آپس میں مل جل کر تجارت کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں، وہ دوسرے پر ظلم بھی کرتے ہیں، یہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی اس کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے اس کو 99 دمبے دے رکھے ہیں اور تمہارے پاس ایک ہے اور تم پر وہ ظلم کرنا چاہتا ہے۔ خیر یہ مقدمہ آیا اور گویا حضرت داؤد نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اس مقدمے کے بعد حضرت داؤد اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور بس سوچنے لگے کہ یہ ہوا کیا۔ تو انہیں فوراً یہ اندازہ ہوا، تنبہ ہوا کہ یہ مقدمہ جو ان کا میرے سامنے آیا اصلاً یہ میرا مقدمہ ہے، کیونکہ آگے یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی مجھے اللہ معاف کر دے۔ بھائی کیس تو ان کا تھا، ظلم تو وہ کر رہے تھے اور فیصلہ بھی ہو گیا۔ اب حضرت داؤد کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے ظلم کیا، میں نے غلط کیا، مجھے معاف فرما دیجئے، اور سجدے میں پڑ گئے، گڑ گڑانے لگے، اور اللہ نے پھر ان کی غلطی معاف کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ داؤد نے جو سجدہ توبہ کرنے کے لیے کیا تھا، ہم وہ سجدہ شکرانے میں کرتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدے کی ہے، جس میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ پہلے حضرت داؤد نے کیا تھا سجدہ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، پھر مسلمانوں کے لیے سجدہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ لیکن ایسا کیا تھا؟ اب پھر یہاں پر جو ہمارے مفسرین کرام ہیں، اللہ ہی ان کو معاف کرے، کہ انہوں نے اسرائیلی روایتوں کا تومار باندھ دیا۔ مسلمانوں کو یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اسرائیلیوں نے اپنے لٹریچر میں، یہاں تک کہ بائبل میں اور اس کی تشریح میں، انبیاء کرام میں سے خاص انبیاء کو ملزم ٹھہرایا ہے، ان پر جرائم تھوپ دیے۔ عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے کہ وہ خود ان کو نبی مانتے ہیں یا بادشاہ مانتے ہیں اپنا، اور اس کے بعد ان پر بھیانک الزام لگاتے ہیں۔ اور جن شخصیتوں پر انہوں نے بڑی شدت سے الزامات لگائے ہیں ان میں حضرت داؤد بھی ہیں اور حضرت سلیمان بھی ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان پر بدکاری تک کے الزامات لگائے گئے۔ حضرت سلیمان پر کفر کا الزام لگایا گیا، جادو کا الزام لگایا گیا، اور یہ الزامات ان کی روایتوں کے ذریعے ہماری کتابوں میں بھی لکھ دیے گئے۔ عجیب روایت پرستی کی بیماری رہی ہے، روایت پرستی کی بیماری، جس نے اتنی توفیق نہیں دی ایسے مفسروں کو کہ وہ دیکھ لیتے کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، منکر کون سی ہے، موضوع روایت کون سی ہے۔ اس کا اسپیشلائزیشن نہیں تھا، وہ تفسیر کرنے بیٹھ گئے، اور افسوس ہے کہ وہ بڑے بڑے ہیں جن کی ہاں یہ صورتحال۔ حضرت داؤد پر انہوں نے جو الزامات ذکر کیے ہیں وہ یہودی الزامات ہیں، کہ حضرت داؤد نے اپنے ایک فوجی کی بیوی سے شادی کرنا چاہی، تو نعوذ باللہ اس فوجی کو مروانے کے لیے انہوں نے چالیں چلی اور اس کو راستے سے ہٹا دیا، اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ ایسا کردار جو غنڈوں کا ہوتا ہے، اوباشوں کا ہوتا ہے، مجرموں کا ہوتا ہے، وہ بے حیا، اتنے بے غیرت، اتنے بے حیا ہیں کہ انہوں نے حضرت داؤد پر تھوپ دیا، اور مفسرین نے بھی نقل کر دیا، شرم نہیں آئی ان کو۔
جو محقق مفسرین ہیں کم ہیں، لیکن جو ہیں انہوں نے کہا، اور وہ بھی کتنا صحیح ہے کتنا نہیں، لیکن بہرحال کہ غلطی حضرت داؤد سے ایک ہوئی تھی۔ ان کے یہاں بہت سی بیگمات تھیں، وہ تو بادشاہ تھے، اور بادشاہوں کے یہاں تو بیگمات رہی ہیں، اور اسلام میں اور اس سے قبل تعدد ازواج کا مسئلہ طبعی مسئلہ ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملی مصالح کے لیے بہت سے مقاصد کے لیے کئی شادیاں فرمائی۔ سب جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کی تعداد کیا ہے، اور ہمارے یہاں کتب تفسیر میں تو حضرت سلیمان کی 90 بیویوں کا تذکرہ ہو گیا۔ یہ سب بھی خرافات ہیں، خرافات ہیں، افسانوی خرافات۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ نقل کر دیا، پھر اس کے بعد ہمارے یہاں جو کتابیں بڑی معتبر ہیں ان میں بعض ایسی روایتیں ذکر کر دی گئیں کہ کہتے صحیح ہے، صحیح ہے، کیونکہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ یعنی اگر اس میں کوئی روایت آ جائے سند صحیح ہو تو پھر دماغ کو کسی الماری پہ رکھ دینا چاہیے، پھر اس کے متن پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بیماری ہے، ایک بیماری ہے، ایک طبقہ ہے اس بیماری میں مبتلا ہے۔ بات صرف اتنی تھی جیسا کہ نقل کیا ہے بعض محقق مفسرین نے کہ حضرت داؤد کو یہ معلومات ہوئی خاتون کے بارے میں کہ بہت ہی پڑھی لکھی، بڑی سمجھدار، بہت ہی ذہین، بڑی نیک خاتون ہے، اور وہ ان کے حرم میں ہونی چاہیے تاکہ وہ خاتون اول کی حیثیت حاصل کریں اور حکومت میں ان سے مشورے لیے جائیں، وہ ان کے لیے معاون بنے۔ تو اب جس کی وہ بیوی تھی وہ حضرت داؤد کے مریدوں میں تھے، تابع لوگوں میں تھے، فوج میں تھے۔ حضرت داؤد نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہو کہ انہیں طلاق دے دیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے حریم میں شامل ہوں۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت داؤد کا یہ کہنا ان کے لیے تو بس ایک حکم کی طرح تھا، وہ تو ان کے لیے جان نشاور کرنے والے تھے۔ تو یہ جو حضرت داؤد نے بات کہی اللہ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ میاں نے حضرت داؤد کو عتاب فرمایا، اور اس کی شکل یہ ہوئی کہ دو آدمی ایک مقدمہ لے کر اچانک آئے، جس سے حضرت داؤد بھی حیران ہو گئے۔ اور مقدمہ کیا تھا؟ اس کے پاس 99 دمبے ہیں، اور میرا بھی دمبا لینا چاہتا ہے جو میرے پاس ایک ہے۔ تو گویا یہ اشارہ تھا کہ داؤد، وہ جو تمہارا خادم ہے اور تمہاری فوج میں ہے اس کی ایک بیوی ہے، اور تمہارے پاس تو 10 بیویاں ہوں، تم اس کی بھی لینا چاہتے ہو۔ یہ ایک ایسی تنبیہ تھی کہ حضرت داؤد اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ میری طرف سے ذاتی ہوئی۔ سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، مغفرت طلب کرتے رہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا، مغفرت ان کی کر دی۔ یہ بات کہی گئی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ایک تقصیر کا پہلو ہے۔ اتنی بڑی شخصیت جو ہے اس کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں ایک ظلم کا پہلو نکل رہا ہے۔ اگرچہ وہ طلب کر رہے ہیں، شریفانہ طریقے پر بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کرنا تھا، تو اس پر متنبہ کیا گیا تھا۔ خیر، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا داؤد، ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، ہم نے تم کو حکومت دی، تمہیں اسلامی خلافت دی گئی، تمہارا کام ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ اپنی خواہش کے مطابق حکومت مت کرنا، اپنی منمانی مت کرنا، تم میرے بندے ہو، میرے رسول ہو، میں نے تمہیں حکومت دی، میں نے خلافت سونپی، اس لیے عدل و انصاف پورا کرو، حق کے مطابق حکومت کرو۔ یہ ہے اللہ کا نظام کہ وہ نبی سے بھی یہی کہتا ہے، کسی کو اختیار نہیں کہ جو چاہے کرے، جو چاہے فیصلہ کر دے، نبی بھی تابع ہے۔ اور اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو سب سے پہلے خلافت دی گئی، اور یہی خلافت ہے جو منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اور دنیا میں پھر یہ خلافت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، اور آپ سے پھر یہ منتقل ہوئی تو ابو بکر کو ملی، عمر کو ملی، عثمان کو ملی، علی کو ملی۔ ایک دوسرا جو
واقعہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت داؤد کا جہاں ذکر ہوتا ہے ان کے بیٹے سلیمان کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور حضرت داؤد کی تو بڑی حکومت تھی اور لوہے کے کارخانے انہوں نے قائم کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست دلکش آواز دی تھی ان کی نغمگی کے ساتھ۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے، اور ایک گونج ہوتی تھی اور پرندوں کی چہچہاٹ ہوتی تھی، یہ تو سب ہوتا ہی تھا۔ لیکن پھر اللہ نے ان کے بیٹے سلیمان کو ایسی سلطنت دی جس کی مثال نہیں۔ تو ایک واقعہ تو یہ بیان کیا گیا کہ سلیمان کے پاس گھوڑوں کی بڑی تعداد تھی، لشکر گھوڑوں کے، لشکر یہاں تک کہ لشکر جنوں کے، انسانوں کے، پرندوں کے، اس کا بھی ذکر سورہ نمل میں فرمایا گیا۔ تو گھوڑ دوڑ کروائی انہوں نے، شام کا وقت تھا، اور یہ جو گھوڑ دوڑ چلی ہے بڑے شاندار مناظر کے ساتھ، تو اتنی دیر ہوئی کہ سورج ڈوب گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی چلو بھائی ختم کرو، گھوڑے واپس لاؤ۔ اب وہاں پر ہے فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ والأعناق۔ مسح کے ایک معنی کہیں پر قتل کرنے کے بھی لے لیے جاتے ہیں، ورنہ اصلاً مسح کے جو معنی ہیں پیر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، جو ہاتھ پھیرنے کے ہوتے ہیں وہی معنی اصل ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ گھوڑے واپس آئے، تو کیونکہ ان کو گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، بہت ہی شوق سے انہوں نے گھوڑے رکھے تھے اور فوج کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو وہ محبت کے ساتھ اور قدر کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ پھیر رہے تھے، گھوڑوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ یہ بات ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور معقول بات ہے۔ لیکن یہاں مفسرین کرام نے لکھ دیا کہ چونکہ عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، اتنی دیر ہو گئی، اللہ میاں کا وہ جو ذکر انہیں کرنا تھا وہ نہیں کیا، تو پھر انہوں نے گھوڑوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی، پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دی۔ آپ غور فرمائیے، گھوڑوں نے کیا جرم کیا تھا بھائی؟ کاٹنا تھا تو اپنے کو کاٹتے، سزا اپنے کو دیتے، اور پھر یہ گھوڑے کاٹ رہے ہیں آپ، تو کاٹنے میں کیا ہوگا؟ کتنا گوشت لوگ کھائیں گے نہیں کھائیں گے، کیا ہوگا وہاں؟ تو گھوڑوں کا تو گوشت جائز سمجھا ہی جاتا تھا، اور ہماری شریعت میں بھی جائز ہے۔ لیکن یہ معنی لینا کہ انہوں نے کہا کہ کاٹ دو ان گھوڑوں کو، ہمارا ذکر رہ گیا، کیسی عجیب سی بات ہے، غیر معقول، غیر شرعی اور سمجھ میں نہ آنے والی، لیکن نقل کر دیا، زیادہ تر یہ بات نقل کر دی۔ تو ہم کیوں نہ مسح کے وہ معنی لیں جو صحیح ہیں، معقول ہیں، شرعی ہیں، جس میں کوئی بات اصول کے خلاف نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی گھوڑوں سے انہوں نے پیار کا اظہار کیا، اچھی طرح محبت سے ہاتھ پھیرا، جو قدر تھی اس قدر کا اظہار کیا، یہ بات ہوئی، اور دیر ہو گئی تھی۔ نہیں، دیر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شام ہو گئی، دن میں یہ ہونا تھا۔ اور اب یہ کہ ان ذکری ربی کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہاں ان تغافل کے لیے نہیں، ترک کے لیے نہیں، بلکہ سبب کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ ہی کی یاد میں میں نے گھوڑے پالے ہیں، اللہ ہی کے لیے جہاد کرنے کی خاطر میں نے یہ گھوڑے رکھے ہیں، دنیا داری کے لیے نہیں رکھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ عام طور پر معنی یہ لے لیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ارے میری نماز چھوٹ گئی، جب میری نماز چھوٹ گئی تو گھوڑے کاٹ ڈالے جائیں، کون سی معقول بات۔ لیکن صاحب بڑے بڑے مفسرین نے لکھ دی ہے۔ اب آدمی صرف تعجب ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ روایت پرستی کی جو بیماری ہے، کہیں سے روایت آ گئی، اور اسرائیلی روایتوں کی تو بھرمار کر دی گئی ہے، تفسیریں تو بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اور افسوس ہے کہ بعض صحابہ، جن میں حضرت ابو ہریرہ کا بڑا نام ہے، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اور بھی صحابہ ہیں، یہ لوگ یہودیوں سے بڑی کثرت سے روایتیں لیتے تھے۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرما دیا تھا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج،
بنی اسرائیل سے تم روایت نقل کر سکتے ہو، لیکن اب کون سی روایت لینی چاہیے کون سی نہیں لینی چاہیے، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری جو مشکل ہوئی کہ یہ روایتیں جو انہوں نے لی، کعب الاحبار سے لی، وہب ابن منبہ سے لی، اور دیگر یہودیوں سے جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے پاس بڑا ذخیرہ تھا، ان سے یہ روایتیں لی۔ بعد میں ایسے راوی آئے جنہوں نے یہ روایتیں ان صحابہ کے تذکرے کے ساتھ حضور کی طرف منسوب کر دی، غضب کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہیں سے موضوع روایتیں پھیل گئیں، وہ اسرائیلیات پھیل گئیں جن پر اعتماد کر لیا لوگوں نے کہ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا۔ حضور نے نہیں فرمایا، وہ ان نو مسلم یہودیوں کی روایتیں ہیں جو صحابہ نے ان سے لی اور اعتماد کر لیا اور بیان کر دیا، یا پھر ایسی بے تکی روایتوں کو رائج کرنے کے لیے نیچے جو جھوٹے راوی تھے، جو غلط باتیں بیان کرتے تھے اور حدیثیں ڈھالتے تھے، جنہوں نے کارخانے حدیثیں ڈھالنے کے بنا رکھے تھے، ایک طبقہ تھا، اس نے منسوب کر دی چلانے کے لیے تاکہ بات چلے۔ پہلی صدی میں اور پھر دوسری صدی میں تو اتنے تماشے ہوئے ہیں، اتنے تماشے، دین کو ڈیمیج کرنے کے لیے ایسی ایسی بے تکی روایتیں چلائی گئیں کہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، بیان کرتے ہیں ابن عباس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بیگن ہر بیماری سے شفا ہے، الباذنجان شفاء من کل داء۔ ارے بے تکی بات، یہ بے تکی بات، طب کے خلاف، سائنس کے خلاف، واقع کے خلاف۔ بیماری تو پیدا ہوتی ہے اس سے، حکیم منع کرتے ہیں، بادی پن تو پیدا ہوتا ہے، شفا ہے وہ ہر بیماری سے۔ وہ اصل بات جو حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ تو فرمایا گیا کہ الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، یہ جو کلونجی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ ہر مرض میں کسی نہ کسی پہلو سے کام آتی، اس کے بارے میں کہا۔ تو جو منڈی چلاتے تھے اور بیگن بیچتے تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی کاروبار چلے گا کیسے؟ آج کل تو سکہ ہے حدیث، بغیر اس سکے کے تو کچھ چلے گا نہیں۔ جیسے عالم عربی میں سکہ ہے ڈالر، مگر ڈالر کے تو کچھ ہوتا نہیں، تو سکہ چلانا ہے حدیث کا۔ اب حدیث کیسے چلانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حدیث تو اس طرح چلانی پڑے گی کہ بھئی ہم کسی تابعی کا نام لیں اور پھر کسی صحابی کا نام لیں اور پھر حضور کی طرف منسوب کر دیں، تو پھر دیکھیے بڑا کاروبار چلے گا۔ اور واقعی چلا۔ جس دکاندار نے حدیث اس طرح گڑھ کے لگا دی اور یہ سنائی تو بھیڑ لگ گئی۔ اب جتنے لوگ ہیں سب بیگن خرید رہے ہیں، آلو چھوڑ دیا، ٹماٹر چھوڑ دیا، بیگن لے رہے ہیں، اسی کی دکان پہ سارا کاروبار چل رہا ہے۔ ایک بیچتا تھا ہریسہ، یہ جو وغیرہ ہے اور دلیا، اس کو تیار کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ اس میں سے قوت ملتی ہے، اچھا ہے۔ تو اس نے کہا حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحریسۃ تشد الظہر۔ فلاں نے مجھ سے روایت کیا، انہوں نے فلاں سے روایت سنی، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حریصہ سے کمر کس جاتی ہے، بڑی طاقت ملتی ہے۔ اب حریصہ کی دکان پہ بھیڑ لگی ہوئی، جس کو دیکھیے وہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا، لائی ہم کو بھی حریصہ دی، اور وہ دھیرے دھیرے دام بڑھا رہا ہے۔ آج 1 آنے کا تھا تو کل 2 آنے کا ہوا، اس لیے حضور نے فرمایا۔ یہ فراڈ اتنے بڑے پیمانے پر ہوا کہ محدثین چکرا گئے، ان کے بھیجے ہل گئے، اور پھر اس میں شک نہیں کہ انہوں نے بڑی محنتیں کی اور ایسی جو حدیثیں تھیں سب کو جمع کیا کتابوں میں، اور یہ بتایا کہ موضوع روایتیں ہیں، گڑھی گئی ہیں، راوی گڑھ کے شامل کر دیے گئے۔ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، یہی فتنہ چلا اسرائیلی روایات۔ اس لیے جو محقق علماء ہیں وہ صرف سند نہیں دیکھتے، وہ متن کو دیکھتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے معقول ہے بھی کہ نہیں، واقع کے مطابق ہے کہ نہیں، کیونکہ محدثین کا یہ اصول ہے، خاص طور پر علامہ ابن الجوزی نے، ابن القیم وغیرہ نے لکھا کہ اگر کوئی حدیث آپ دیکھیں کہ جو عقل عام کے خلاف ہے، کامن سینس کے خلاف یا واقع کے خلاف، تو سمجھ لیں کہ وہ موضوع ہے۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ واقعے کے خلاف. جیسے اس وقت کوئی یہ کہے کہ صاحب حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت صبح ہے، اس وقت کو کہہ دے کہ صبح ہے، رات نہیں، تو وہ حدیث اس کے منہ پہ ماری جائے گی، سر پھوڑ دیا جائے گا اس مجرم کا. تو یہ سب حرکتیں ہوئی ہیں. تو اب حضرت سلیمان کے بارے میں اور حضرت داؤد کے بارے میں تو بڑے تماشے ہوئے ہیں، کیونکہ یہود تو ان کے دشمن ہیں. یہودیوں نے تو یہ حضرت داؤد حضرت سلیمان کو بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑی. حضرت سلیمان کے بارے میں یہ کہا کہ اتنی بڑی جو انہوں نے حکومت قائم کی جادو کے زور سے کی، ان کے پاس انگوٹھی تھی ایک، وہ سارا کھیل انگوٹھی سے ہوتا تھا. ایک مرتبہ وہ انگوٹھی گر گئی، شیطان چرا کے لے گیا، اور اس کے بعد حکومت ختم، فیل، اب معطل گھر میں پڑے ہوئے. اب قرآن پاک کی جو آیت آئی، القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، ہم نے سلیمان کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا. پھر سلیمان نے توبہ کی، رجوع کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ایسے ایسے قصے گڑھے گئے ہیں، تیار کیے گئے ہیں کہ عقل حیران ہے. ایک تو یہ کہا گیا، مفسرین لکھ رہے ہیں کہ سلیمان کی انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی، اور کیونکہ انگوٹھی کی سب کار فرمائیاں تھیں. آج تک کتنے لوگ ہیں جو تعویذ گھنٹے کا کام کرتے ہیں، وہ سلیمان کی انگوٹھی بھی دیتے ہیں. جعلی انگوٹھیاں بنا رکھی، وہاں جائیے گا آپ تو کہیں گے لیجیے یہ انگوٹھی پہن لیجیے تو آپ کے کام سب بنیں گے، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا آپ کے، لیجیے یہ انگوٹھی پہن. بڑے فراڈی، بدماش، مکار سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، سڑکوں پہ دکان چلا رہے ہیں اور لوگوں کی قسمتیں ٹھیک کر رہے ہیں. ارے تو اپنی قسمت ٹھیک کر لے، کام مر رہا ہے تو فٹ پاتھ پہ، لیکن بھیڑ، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ لے رہے ہیں اس سے. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ اگر گدھا ہے تو یہ گدھے کے بچے ہیں. یہ حالت ہے. تو ایک بات یہ کہہ دی، ایک بات یہ کہی گئی بڑی پکی سندوں کے ساتھ، آدمی پریشان ہو جائے. سلیمان نے ایک دن کہا کہ 90 بیویاں ہیں، سب کے پاس میں جاؤں گا اور پھر سب کی اولاد ہوگی، سب کو مجاہد بناؤں گا. ایک ہی رات میں سب کے پاس جائیں گے اور اولاد ہوگی، سب کو مجاہد بنائیں گے. اب اس کے بعد ایک ناقص الخلقت اولاد ہوئی کسی ایک کی، تو جو دائی تھی اس نے دھڑ لا کر کرسی پر ڈال دیا. اب آپ غور فرمائیے کیسا مذاق بنایا جا رہا ہے. ایک رات میں 90 بیویوں سے جا کے کوئی صحبت کرے گا؟ یعنی امکان ہے اس کا؟ حساب لگائیے، منٹوں کا، سیکنڈوں کا اس میں امکان ہوتا ہے. ایک خلاف واقعہ بات اور ایک بے معنی بات. اچھا اس کے بعد یہ سلیمان نے تو دل میں کہا ہوگا نا، اس کا باقاعدہ اعلان کیا انہوں نے، باقاعدہ بوپو سے کہا کہ سب سے کہہ دو. اس دائی کو کہاں سے معلوم ہو گیا جو پھر اتنے 9 مہینے کے بعد لے کے آ رہی ایک دھڑ اور ڈال لی. یعنی ایسا مذاق بنایا ہے کہ یہ یہودیوں نے تو کیا ہی کہ وہ تو حضرت سلیمان کو ہر طرح سے ملزم ٹھہراتے ہیں. ان کا تو کہنا ہے کہ بس یہ تو جادوگر تھے، اور یہ جادوگر ہی کیا تھے، انہوں نے تو اپنی عورتوں، اپنی بیگموں کی وجہ سے شرک کیا. ان کے یہاں بت تھے، ان کی بیگم بتوں کی پرستش کرتی تھی، اور ان کی خاطر خود یہ کفر کرتے تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے. یہ سب یہودیوں نے کہہ دیا ہے اور ہمارے یہاں لوگوں نے لکھ بھی دیا ہے. تعویل کے لیے بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہیں جنہوں نے ارسطو کی تلوے چاٹے ہیں. منطق اسی لیے پڑھی تھی، فلسفے کی کھچڑی اسی لیے کھائی تھی کہ ہر ایسی بات کی کوئی نہ کوئی تعویل کر دے. تو ہر بے تکی بات، ہر غیر معقول بات کی تعویلیں کرنے بیٹھے ہوئے. کسی نے یہ کہا جو بہت دماغ لڑایا، بڑی تحقیق کرنی چاہیے، تو یہ کہا کہ القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب،
یہاں القینا کے بعد ضمیر ذکر نہیں کی گئی ہے، اصل یوں ہے القیناہ، ہم نے سلیمان کو ان کی کرسی پر ایک دھڑ کی شکل میں گرا دیا، یعنی سلیمان اتنے بیمار ہوئے کہ ڈھانچہ رہ گیا سوائے ہڈی اور چمڑا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ وہ اتنے بیمار ہوئے کہ بس اب لگ رہا تھا کہ وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور حکومت سب ختم۔ تو اس حالت میں ہم نے ان کو دکھایا کہ سلیمان اپنے بلبوتے پر کچھ مت سمجھنا، ہم چاہیں گے تو دیں گے۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ القیناہ علی کرسی، لیکن سچی بات یہ ہے کوئی بات بھی جمتی نہیں۔ یہ جو بات آخری ہے اس میں کوئی قابل اعتراض پہلو تو نہیں آتا ہے، کہ یہ ہے کہ بھئی وہ اتنے بیمار ہوئے کہ بس ایک دھڑ رہ گئے، ایک ڈھانچہ رہ گئے۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ حضرت سلیمان کا جو لڑکا تھا رحبعام، وہ بڑا بدماش تھا اور حضرت سلیمان پریشان رہتے تھے، کیا کریں، سدھرتا نہیں تھا۔ دل میں یہ چاہت تھی کہ میرا لڑکا حکومت کرے میرے بعد، اور حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد وہ تخت پہ بیٹھ بھی گیا اور حکومت تباہ کر دی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کی مملکت کے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ سب کچھ ہوا جو ہوتا ہے۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر۔ پھر تو رقص اور سرود اور گانے اور تفریحات اور شرک واقعتاً ہونے لگا اور زوال ہوا۔ اس زوال کو تو قرآن بیان کرتا ہے کہ یہودیوں کی بدماشیوں کی وجہ سے ان سے حکومتیں چھینی، نبوت سے بھی محروم کر دیا گیا، حکومت سے بھی محروم کر دیے گئے۔ یہ تو قرآن صاف بیان کر رہا ہے، اور یہ سب جگہ ہوا ہے، یہ سب جگہ ہوا، امویوں کے ساتھ ہوا، عباسیوں کے ساتھ ہوا، مغلوں کے ساتھ ہوا، پوری تاریخ پڑھتے چلے جائیے، ہر حکومت کا جو انجام ہوا ہے وہ رقص و سرود کے ساتھ ہوا ہے، جس انجام کی آج سعودی حکومت منتظر بیٹھی ہوئی کہ کب عذاب الہی آئے گا، اے اللہ جلد لا۔ اپنی حرکتوں سے عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں عرب حکمراں، ہر عیاشی، ہر بدماشی، ہر طرح کا رقص اور ہر طرح کی فحاشی کھلے بندوں کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا پیش آیا جس کا ان کی کرسی سے، یعنی حکمرانی کی جو کرسی تھی اس سے تعلق تھا، اور اس میں جو قرآن کی تعبیر ہے کہ القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب۔ اب ثم اناب، ایک دھڑ ہم نے ڈال دیا، ایک دھڑ۔ تو اگر اس کے یہ معنی ہے کہ خود سلیمان ایسے ہو گئے تھے کہ بس ایک دھڑ تھا، اب وہ سمجھتے تھے کہ میرا عروج مشکل ہے۔ اسی کے بعد حضرت سلیمان کی دعا نقل کی گئی، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب۔ جس نے گناہ کیا ہو اور جس کو توبہ کرنا ہو، وہ اللہ میاں سے کہے گا مجھے ایسی حکومت دیجئے جو کسی کو نہیں دی، ارے وہ یہ کہہ سکے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی بات تھی اس کا تعلق حکومت سے تھا، خود ان کی ذات سے تھا، کچھ ان سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی تھی جس کوتاہی پر اللہ کی طرف سے متنبہ کیا گیا، جیسے حضرت داؤد کو متنبہ کیا گیا تھا اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہوا جس واقعے کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان سے پوری تشفی نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مخفی رکھا ہے، کھول کر نہیں بیان کیا ہے، تو اب ہم بھی کھول کر اس کو بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں غیر معقول اور غیر واقعاتی، انہیں تسلیم بھی نہیں کریں گے۔ تو حضرت سلیمان کی یہ دعا قبول ہوئی، اس کے بعد ہی پھر ان کا وہ عروج ہوا ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً، ہم نے ہوا مسخر کر دی، اور پھر تو جن مسخر کر دیے، شیطان مسخر کر دیے، چرند و پرند و درند مسخر کر دیے،
پرندوں کی بولیاں سکھا دی، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں چیونٹی کی بولی سکھا دی. ایسی حکمرانی کہ دنیا نے ایسی حکمرانی کا منظر دیکھا نہیں تھا، نہ بعد میں نہ پہلے. تو اب جو ہمارے لیے جو سوال ہے کہ سورۃ صاد مکے میں اتری ہے، یہ فلسطین میں تو اتری نہیں، یہودیوں کے ماحول میں نہیں اتاری گئی. مدینہ منورہ میں اتاری جاتی تو مدینہ منورہ میں یہودی قبیلہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ رہتے تھے، تو گویا ان سے بحث ہو رہی ہے، ان کے سامنے حقائق واضح کیے جا رہے ہیں. یہاں پر تو مکہ مکرمہ کا ماحول ہے اور بات ہی شروع کی گئی اس سے کہ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. یہ جو کافر ہیں ان کو نشہ ہے اپنی طاقت کا، ان کو یہ اللہ سنانا چاہ رہا ہے، اے چپدی کے شوربو تم ہو کیا، چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہو. داؤد کی حکومت کا تم خیال بھی کر سکتے ہو، سلیمان کی حکومت کا خواب بھی دیکھ سکتے ہو. جب ان کی ہم نے گرفت کی، ان پر عتاب کیا، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے رجوع کیا، تو اے ذلیل لوگوں، حقیروں، بونوں، بے حیثیت انسانوں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور تم اللہ سے جدال کر رہے ہو، تم اللہ پر بحث کا موضوع چھیڑ رہے ہو. یہ سیاق و سباق سمجھ میں آتا ہے، سورہ کا یہ سیاق و سباق سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی بڑی طاقتیں جن کو سب مانتے تھے، تو سب مانتے ہی تھے کہ سلیمان کی حکومت بے نظیر تھی، حضرت داؤد کی حکومت عظیم الشان تھی. تو اب ان کی حکومت کا حوالہ دے کر بتایا جا رہا ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، انہوں نے توبہ کی، حکومت کا نشہ ان پر نہیں چڑھا. تمہارے پاس جو ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی، کعبے کی چابی ہے، یا زمزم پلاتے ہو یا فلاں کرتے ہو، یہ روایتی تمہارے پاس جو عہدے اور منصب ہیں، ان پر تمہارے دماغ خراب ہو رہے ہیں، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے ہو، اور اللہ کے کلام میں کیڑے نکالنے کے بعد، اور اللہ کی وحدانیت کے منکر بنے ہوئے ہو، اور تم کشمکش چاہتے ہو. تمہیں خدا پیس کے رکھ دے گا، جیسے ماضی میں قوموں کو اس نے تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا. تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں اس سورت کا انداز، اس کا لب و لہجہ، اس کا پس منظر. اس پس منظر میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں جزیات و تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو نفس سے مسئلہ ہے، حضرت داؤد حضرت سلیمان کی عاجزی کا، عبدیت کا، اور اللہ کی تابعداری کا اور اطاعت کا، اور اپنی حکومت کے نشے سے دور رہ کر اللہ سے معافی مانگنے کا، یہ سبق انہیں دیا جانا ہے. سورہ صاد کے بعد جو سورہ ہے اس کا نام ہے الزمر، اور سورہ کے اخیر میں جو سبق ہے اس کی بنیاد پر نام رکھ دیا گیا ہے. اور زمر زمرہ کی جمع ہے، زمرہ کے معنی گروہ، جماعت، جتھا. چونکہ سورہ کے اخیر میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو کافر ہیں فرشتے ان کو ڈھکیل کر زمر کی شکل میں، یعنی گروہ در گروہ جہنم لے جائیں گے، اور جو مومن ہیں فرشتے ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائیں گے. یہ بات کہی گئی سورہ کے اخیر. اس لیے نام سورہ کا علامتی طور پر اور مضمون سے بھی مناسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے الزمر رکھ دیا گیا ہے. لیکن اصلاً یہ جو سورہ ہے اس میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت اور علم اور وسعت کے نظارے پیش کیے گئے ہیں، تجلیاں پیش کی گئی ہیں، اور دکھایا گیا ہے کہ فضا میں، آسمانوں میں، زمین میں، بحر و بر میں، خود تمہاری اپنی ذات میں اللہ کی تجلیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، تخلیق کی کار فرمائیاں ہیں. یکبر اللیل عن النہار ویکبر النہار عن اللیل. دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے تاریکی آتی ہے، کس طرح روشنی آتی ہے. اب اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ گلوبل سسٹم ہے، دنیا گلوب ہے، اور تکویر کہتے ہیں گولائی کے ساتھ کسی چیز کو طے کرنا. تو یہ کیسا سائنٹیفک پہلو ہے
جو قرآن میں 1450 سال پہلے ذکر کیا جا رہا ہے، جب دنیا کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ دنیا گول ہے اور وہ فضا میں ہے اور تیر رہی. سورہ یاسین میں بتایا گیا تھا کل فی فلک یسبحون. دنیا کا کرہ اور چاند اور سورج اور ستارے سیارے سب گیند کی سی شکل میں گولائی لیے ہوئے اپنے آربٹ پر، یعنی اپنے مدار پر سب تیر رہے ہیں اور پھر کہکشاں کے ساتھ رواں دواں ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف. اب وہ جب سے وجود میں لایا گیا ہے ایک سفر تو وہ سیدھا کرتا چلا جا رہا ہے، ایک سفر اس کے اپنے آربٹ اور مدار پر گولائی والا ہے. زمین اور زمین کے علاوہ جو دیگر سیارے ہیں سورج کے نظام میں، سولر سسٹم میں جو کہکشاں ہیں، سورج کی کہکشاں، اس میں عطارد بھی ہے، اس میں مریخ بھی ہے، اس میں مشتری بھی ہے، اس میں زمین کا بھی گولا ہے. تو یہ سورج کے گر گردش کر رہے ہیں اور اپنی جگہ پر بھی گردش کر رہے ہیں. تو قرآن 1450 سال پہلے جب دنیا کو یہ حقیقتیں معلوم نہیں تھی اور تورات میں لکھا تھا کہ زمین چپٹی ہے اور اس کو بیل سینگ پہ لیے ہوئے ہیں اور کیا کیا خرافات تھیں، دنیا مان رہی تھی اس کو. تو قرآن نے پہلی مرتبہ ان کی تردید کی کہ کیا کیا اڑاتے ہیں جاہل. دنیا کو صحیح علم دیا کیونکہ اللہ کا کلام ہے جس نے بنایا ہے. یہاں پر جو تعبیر ہے وہ یکور اللیل، یعنی گولائی کے ساتھ یہ جو تاریکی ہوتی ہے یا روشنی ہوتی ہے اس میں ایک گولائی کا سسٹم ہے. اگر یہ چپٹی ہوتی تو بس سورج ہر وقت نظر آتا، سورج نظر آتا، سورج ہے اور یہ زمین تو ہر وقت سورج رہتا. لیکن چونکہ زمین گول ہے اور سورج بھی گول ہے اور زمین حرکت کر رہی ہے، تو ابھی حرکت جب اس نے یہاں کی تو سورج کی طرف جو حصہ ہوا وہاں دن ہو گیا، پھر یہ یوں مڑی تو دوسری طرف دن ہو گیا، ادھر رات ہو گئی. اس طرح سے یہ شکل ہوتی رہتی ہے. اس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا. اور یہاں ایک بات اور کہی گئی، ایک جگہ ہے کہ اللہ نے لوہا اتارا. یہاں کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. چوپاؤں کی 8 قسمیں ہم نے اتاری. تو کیا بھینس ٹپک کی گری؟ اگر گائے گری اوپر سے آسمان سے، دیکھا کہ یہ تو فلائٹ سے بھیجی جا رہی ہے یا گر آئی جا رہی؟ یہ معنی نہیں ہے. زمین آسمان سے اور جتنے ستارے سیارے سب ملے ہوئے تھے. کانتا، آسمان اور زمین، رتقن، سب ملے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. تو جب الگ الگ کیا تو جو ان میں میٹیریلز تھے انہی میٹیریل کے ساتھ وہ الگ ہوئے. تو جو میٹیریل زمین کے ہیں وہ ہیں، چاند پر جو ہیں وہ ہیں، یعنی ان کو الگ کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر زمین میں یہ صلاحیت رکھی گئی کہ زمین پودے اگاتی ہے، زمین میں معدنیات ہیں، زمین میں لوہا ہے، زمین میں دھاتیں ہیں، زمین میں پٹرول ہے. پہلے سے بھی چیزیں تھیں اور پھر بنتی رہیں، کریٹ ہوتی رہیں. اور جانوروں کے وجود کا مادہ اس طرح تیار کیا گیا کہ یہ جانور دھیرے دھیرے ہوتے گئے. اب کیا پروسیس تھا؟ انسان کا تو پروسیس بتا دیا گیا کہ آدم کا پہلے مٹی کا پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے جان ڈالی اور اس کا یہ گوشت پوست ہو گیا. اور پھر اس کے بعد حوا کے ساتھ ایسا عمل ہوا. پھر آدم اور حوا سے ایک نسل کا جو سلسلہ چلا وہ ایک دوسرے طرز پر چلا اور اس کے بعد پھر وہ چلتا رہا. تو کیا دیگر جانوروں کے بھی پہلے پتلے بنائے گئے اللہ کے نظام میں، اور ان پتلوں کے بعد پھر ان کے نر و مادہ کے تزاوج سے تناسل ہوا اور یہ ہوتا رہا. بعید نہیں، کیونکہ وہ بھی مٹی کھاتے ہیں اور ہم بھی مٹی کھاتے ہیں. یعنی مٹی سے جو پودے ہوتے ہیں، مٹی سے جو پھل ہوتے ہیں، مٹی سے جو درخت ہوتے ہیں، مٹی سے جو گوشت بنتا ہے، مٹی سے جو دودھ تیار ہوتا ہے، ہر چیز مٹی سے ہوتی ہے. لوٹ پھر کے وہ جاتی ہے اسی مٹی کی طرف. تو ان جانوروں کی غذا بھی یہی ہے. چارہ جو کھاتے ہیں وہ چارہ مٹی سے جو وجود میں آتا ہے، گھاس کھاتے ہیں اور جو پتے استعمال کرتے ہیں. تو مٹی کے اندر کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ جانور بھی کھا رہے ہیں اور ہم بھی کھا رہے ہیں. تو ہمارے لیے جب یہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ان کے لیے بھی یہی بات ہے.
تو اب یہ کہ ان کے ڈھانچے پہلے بنائے گئے جتنے بھی جاندار ہیں، اور پھر ان ڈھانچوں میں جان ڈال دی گئی، جیسے انسان کے اندر جان ڈال دی گئی، تو ہاتھی بھی ہو گیا اور جناب والا گائے بھی ہو گئی اور بیل بھی اور بکری، سب چیزیں ہوتی چلی گئی۔ یہ اس کی تاریخ متعین نہیں معلوم ہے۔ اب چونکہ معلوم نہیں ہے تو یورپ کا ایک سنکی اور پاگل یہودی ڈاروین تھا، اس کے دماغ میں یہ آیا کہ ایک بیج جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، اس کا تنا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، تو اس کے دماغ میں آیا کہ جو کیڑے ہیں یہی دھیرے دھیرے ترقی کرتے 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 کبھی بندر بنے، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بنے۔ یہ نظریہ اس نے پیش کر دیا اور دھوم مچ گئی۔ یورپ کے گدھوں نے بڑا جشن منایا کہ بہت راز کی بات بتا دی، لیکن وہ گدھا بندر کی اولاد تو مر گیا، اور بعد میں پھر سائنس نے اس کی دھجیاں اڑا دی کہ بیوقوفی کی بات تھی، جو بھی جنس ہے سب جنس وہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1000 پہلے جو چیونٹی تھی تو 1000 سال کے بعد اب وہ چوہیا ہو گئی، اور جو چوہیے تھیں حضور کے دور میں اب وہ بلیاں بن گئی، اور جو بلیاں تھیں تو تاریخ میں کم از کم 4000 سال کی تو تاریخ بیان ہو ہی سکتی تھی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جو بکری تھی وہی دھیرے دھیرے ترقی کر کے گھوڑا بنی تھی مثلا۔ تو ظاہر ہے کہ پاگل پن تھا، لیکن ڈاروین کی ایک عرصے تک یورپ میں بڑی پوجا ہوئی اور بڑا مفکر اسے مانا گیا، لیکن بعد میں پھر یورپ نے توبہ کر لی اور یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کا جو ایولیوشن کا نظریہ ہے وہ وہاں تک صحیح ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیج سے درخت پیدا ہوتا ہے اور ایک جرثومے سے اور باریک کیڑے سے جنین بنتا ہے، پھر جنین مولود ہوتا ہے، پھر وہ آگے جوان ہوتا ہے۔ یہ تو پروسیس ہے، مسلسل چل رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب جان رہے ہیں، تو اس میں کون سی نئی بات ہے، کون سا نکتہ ہے؟ تو خیر ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری ایک بات بہت اہم کہی گئی ہے اس سورے میں کہ اللہ تعالیٰ جس کا شرح صدر فرما دیتا ہے، شرح صدر، شرح کے معنی ہوتے ہیں کھولنے کی، صدر سینے کو کہتے ہیں، سینہ کھول دیتا ہے۔ اب یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، سینہ کھولنے کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ کہیں سرجن بلایا جاتا ہے اور آپریشن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپریشن کیا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی مسئلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تو روایتوں میں یہ ہے کہ جبرائیل امین نے ان کے دل کو صاف و پاک کیا اور زمزم سے دھویا گیا اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ایک معجزاتی شکل ہو سکتی کسی ایک ذات کے ساتھ، بہت سے معجزات کے ساتھ۔ ایک معجزہ یہ ان کی عمر طفولت میں پیش آیا اور جبرائیل کے ذریعے ہوا، لیکن باقی تو کسی انسان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اصطلاحی طور پر شرح صدر کے معنی یہ ہے کہ اندر جو تنگی ہوتی ہے، جو بھچاؤ ہوتا ہے، جو انقباض ہوتا ہے، جو بے کیفی ہوتی ہے، دل نہیں لگتا ہے، دل گھبراتا ہے، یہ جو کیفیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کام نہیں ہوتا ہے، آدمی مفلوج ہو جاتا ہے، قوہ معطل ہو جاتے ہیں، مزمحل ہو جاتا ہے، اور بالخصوص دینی میدان میں قدم نہیں اٹھتا ہے، دل نہیں چلتا ہے، یہ جو کیفیات ہیں ان کے ازالے کا نام شرح صدر ہے۔ ان کے ازالے کا نام شرح صدر۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انبساط ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، انبیاء سے استفادہ ہوتا ہے، پھر یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو فرمایا گیا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ اسلام کے لیے اللہ جس کا شرح صدر فرما دیتا ہے وہ گویا نورانی مخلوق بن جاتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے اسے نور مل جاتا ہے، اس کے پاس روشنی ہوتی ہے۔ اس کی روشنی کتاب کے سطروں سے نہیں ہوتی، اس کی روشنی صرف لوگوں کی باتوں سے نہیں ہوتی، اس کی روشنی اللہ کی طرف سے بطور عطیہ کے ملتی ہے، یہ خدا کی نوازش ہوتی ہے، سب سے زیادہ انبیاء پر ہوتی ہے۔ انبیاء کے بعد جو انبیاء کے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم لدنی کی بھی جھلکیاں دے دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایسی کیفیت انبساط پیدا کر دیتا ہے اور تمیز کی ایسی صلاحیت دیتا ہے، اور الفرقان ان کو عطا کر دیتا ہے کہ حق و باطل کو سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگتی، ان کا ذہن جلدی کام کرتا ہے، فوراً بات قبول کرتے ہیں۔ تو ایک بڑی اہم بات
یہ اس سورے میں فرمائی گئی۔ ایک اور بہت اہم راز اس سورے میں کھولا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو نیند کیوں آتی ہے، آدمی سوتا کیوں ہے۔ تو بہت سی جگہوں پر قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ خداوند قدوس نے انسان کی نیند کو اس کے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے، کہ اس کی تھکاوٹ کا یہ ایک ایسا علاج ہے کہ جیسے بہت شاندار کوئی کیپسول دے دیا گیا یا ٹانک پلا دیا گیا، بلکہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے، وہ ساری چیزیں کام نہیں کر سکتی جو کام نیند کرتی ہے۔ کتنا ہی آدمی تھکا ہوا، اچھی نیند آ جائے بالکل فریش ہو جاتے ہیں۔ نیند بڑی نعمت ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی نیند چھین لی جائے، نیند آئی نا، بستر پہ پڑا ہو، کروٹیں لے رہا ہو، اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ اب یہ گولی کھانا اس کو گولی کھانی پڑتی کہ نیند لائے، تو ریلیکس ہونے کے لیے ایسی گولی کھاتا ہے جس سے اس کے پٹھوں میں ریلیکسیشن ہو، ٹینشن اس کا ختم ہو، اور ایک نشے کی سی کیفیت اس کے اندر ہو، اس میں نشے کے بھی اثرات ڈالے جاتے ہیں جس سے اس کو پھر نیند آتی ہے، اور یہ آرٹیفیشیل نیند ہوتی ہے۔ لیکن اصلاً نیند کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی گئی ہے کہ امریکہ سے آسٹریلیا تک کسی سائنسداں کو نہیں معلوم، اس کا انکشاف آج تک کسی نے نہیں کیا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ نیند میں انسان کی آدھی موت ہوتی ہے۔ جب موت ہوتی ہے تو رگوں کا جو خون ہے وہ رک جاتا ہے، نب ٹھہر جاتی، دل کی دھڑکن ختم ہو جاتی، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی، قوہ معطل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کھال کو کاٹا جائے، گوشت کاٹا جائے، ہڈی کاٹا جائے، کوئی اثر نہیں پڑتا، احساسات ختم ہو چکے ہیں، اس کا نام موت۔ اب آئیے نیند کو دیکھیے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس پر موت کے عوارض اور آثار اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ اگر اس کی آنکھ کھلی ہو تو بھی وہ دیکھتا نہیں، دیدہ کھلا ہوا ہو۔ بہت سے لوگ سوتے ہیں تو دیدہ کھل جاتے ہیں، کھلے دکھ رہے ہیں، وہ لیٹے ہوئے اور دیدہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ دیدہ کیمرے کا کام نہیں کر رہا ہے، کیمرہ کا سوئچ آف ہو گیا ہے، آن نہیں، ورنہ یہ کیمرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا کیمرہ ہے۔ آپ جب بھی بیدار ہوں گے تو یہ کیمرہ خود بخود کام کرے گا، آپ چاہیں نہ چاہیں۔ اگر آپ کی آنکھیں یوں ہیں جو سامنے وہ دکھے گا آپ کو، یہ نہیں کر سکتے آپ کی یوں آنکھ کھولے ہوئے اور دکھ نہیں رہا ہے۔ کان کا سوراخ کھلا ہوا ہے اور اس کا تعلق دماغ سے ہے، جب آپ سو جاتے ہیں تو اس سوراخ سے بات سنائی نہیں دیتی، ہلکی بات اگر ہو رہی، بہت تیز ہو رہی ہے تو اس کا تو دوسرا نتیجہ ہوتا ہے، وہ ریاکشن ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر بیداری میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ایک آدمی خار خار سو رہا ہے اور اس کان کا سوراخ بند نہیں ہے، کوئی ڈانٹ نہیں ہے، اور نہیں سن رہا ہے، ناک کے نتنے کھلے ہوئے ہیں، زکام نہیں ہے، اور کچھ سونگ نہیں پا رہا ہے، نہ خوشبو نہ بدبو۔ کمرے میں آپ بدبو پیدا کیجئے تو اس کو پتہ نہیں، خوشبو سے کمرہ معطر کر دیجئے تو اس کو پتہ نہیں۔ یہ تینوں علامتیں موت کی ہیں کہ نہیں؟ آدھی موت ہے۔ اور یہ موت کیوں ہوتی، یعنی قوا جو موجود ہے ہمارے پاس اور آٹومیٹک کام کرتے ہیں، وہ اس وقت کیوں نہیں کر رہے ہیں اس مرحلے میں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى۔ اللہ انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، موت میں بھی کرتا ہے، نیند میں بھی کرتا ہے۔ یہ سارا سسٹم آٹومیٹیکلی ہے، یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ملک الموت آئے، یہ عمل آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ انتقال کا جو وقت ہے اس وقت کے لیے انتظام ہے کہ روح لے کر فرشتے اس کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، اعلیٰ علیین یا سجین۔ لیکن نیند کے عالم میں
انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے اور پھر وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، ہزاروں میل طے کر سکتی ہے، لیکن ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آپ نے کرنٹ تیار کیے ہیں، سینکڑوں میل میں اس کرنٹ کو جب چاہیں سوئچ آن کر کے آپ منتقل کر دیں تاروں کے ذریعے۔ اور اب جو سسٹم ہے الیکٹرانک، اس میں تاروں کے بھی کنیکشن نہیں چاہیے، بلکہ اب تو الیکٹرانک سسٹم سے جو ٹاورز ہیں وہ ٹاورز آپ کی چیزوں کو منتقل کرتے ہیں، ایک ٹاور سے دوسرے تک، تیسرے تک، اور پھر ہزاروں میل تک آپ کی چیز پہنچ جاتی ہے۔ تو جیسے یہاں یہ ہو رہا ہے سلکی اور لا سلکی، اللہ کے لا سلکی سسٹم قائم ہے زمانے سے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب سے کائنات اس طرح سے عمل کر رہی۔ تو انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے اور عالم بالا میں وہ سیر کرتی ہے، اور کہیں کسی شہر گاؤں میں بھی جا سکتی ہے اور روحوں سے ملاقات کر سکتی ہے، اور ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا آرڈر یہ کہ سوئچ آن رہے تو لائٹ ڈم ہو جاتی ہے، اتنی ڈم ہو جاتی ہے کہ نفس تو چلتی ہے، دل تو دھڑکتا ہے، کروٹ تو ہوتی ہے، لیکن قوت شامہ اور قوت ذائقہ اور قوت سامعہ اور قوت متخیلہ اور قوت عاقلہ یہ سب متاثر رہتی، یہ کام نہیں کرتی۔ تو جیسے بہت ڈم لائٹ میں آپ پڑھ نہیں پاتے، بہت زیادہ اگر ڈم لائٹ ہے تو یہ ایک ڈم کنیکشن ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ قوا معطل سے ہو گئے اور کچھ قوا کام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جس کے بارے میں خدا کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ روح اس کو ڈسکنیکٹ کر دی جائے، فَيُمْسِكُ الَّتِي، روک لیتا ہے، الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے موت کا فیصلہ ہوتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، دوسری کو بھیج دیتا ہے، یعنی وہ روح پھر جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ اور یہ سب ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں۔ یہ جو حسابیات ہے ہماری مادیات کی حسابیات ہے، اس کو آپ کسی کونے میں رکھ دیجئے۔ جو حساب اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اس حساب کے نتیجے میں کمپیوٹر تو چل رہا ہے، اس حساب کے نتیجے میں فلائٹیں چل رہی ہیں، راکٹ چل رہے ہیں، ڈرون طیارے چل رہے ہیں، اور بھی کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ حساب اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اب جس جہاز کو چلایا جاتا ہے وہ جہاز بالکل اپنے روٹ پر چلتے ہوئے اور 3 گھنٹے میں مثلا وہ بمبئی میں اترے گا، کمپیوٹرائز طریقے پر یہ سب سسٹم چل رہا ہے۔ اور جو طیارہ بھیجا جا رہا ہے ڈرون، جس میں پائلٹ نہیں ہے، بس خالی طیارہ، اور اس طیارے کا جو کنٹرول روم ہے وہاں سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کو 500 کلومیٹر پر فلاں مکان پر گرانا ہے، تو کنٹرول روم کی بنیاد پر وہ 500 کلومیٹر تک جائے گا، پھر مڑے گا اور اس مکان پر گرے گا۔ روز کے واقعات ہیں، یہ حساب کا ہی کرشمہ ہے۔ لیکن ابھی ایسا حساب تیار نہیں ہوا ہے کہ جو روح کو کیلکولیٹ کر سکے، اس کے سفر کو کیلکولیٹ کر سکے۔ اب روح کا سفر ہوتا ہے، اور آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی روح آپ کے گھر چلی جاتی ہے، کبھی سفر کرتی، کبھی کسی روح سے ملاقات کرتی، کبھی کسی بیدار شخص کو دیکھتی اور آپ کو وہ میسج کرتی، وہاں سے میسج کرتی ہے، آ کر بھی میسج آپ کے اندر پرنٹ کرتی ہے آپ کے کمپیوٹر میں۔ اور جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میں گھر جا رہا ہوں، اماں سے مل رہا ہوں، ابا سے مل رہا ہوں، اور شاندار دعوت ہو رہی ہے، بھلا کی شادی ہو رہی ہے، اور یوں ہو رہا ہے، یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے تھے وہ دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ سانپ ہے اور کوئی درندہ ہے مجھ پر حملہ کر رہا ہے، شیطان آپ کو دکھا رہا ہے، اور کبھی آپ سچائیاں دیکھ رہے ہیں، جو دیکھا آپ نے بالکل وہ ہو رہا تھا۔ اور جب آپ پوچھیں گے کہ آپ کے یہاں کیا سنیچر کے دن کوئی شادی ہوئی تھی، کہ ہاں بالکل ہوئی تھی، تو کہا کہ میں تو دیکھ رہا تھا۔ بالکل کیسے دیکھ رہے تھے آپ؟
بھئی آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکیں. اب یہ جو دیکھنا تھا یہ روح کا دیکھنا تھا اور روح نے وہاں سے آپ کو میسج پار کیا تھا. تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ خواب بھول جاتے ہیں, یعنی جو میسج آیا وہ بھول گئے, تو کہتے میں نے دیکھا تھا خواب یاد نہیں آ رہا ہے, اکثر یہ بولتے ہیں. اور کبھی وہ پرنٹڈ میٹر ہو جاتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں, تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں میں نے خواب دیکھا بالکل اس تفصیل کے ساتھ. اور جو سنتا ہے وہ کہتا ہے بالکل سچا خواب, ایسے ہی ہوا. تو اب سچے خواب کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے روح کے مشاہدات, روح کا سفر, روح کی پرواز, اور روح کا ادھر ادھر آنا و جانا, اور پھر اس کے بعد آپ کے جسم میں اس کا واپس آنا اور میسج لینا, اور اس میسج کو کبھی بغیر پرنٹ کے چھوڑ دینا اور کبھی اس کو پرنٹ کرنا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے خواب دیکھے جاتے ہیں. خواب کی بھی حقیقت آج تک سائنسداں نہیں بتا سکے, لیکن اگر قرآن کو کوئی گہرائی کے ساتھ پڑھتا تو یہ موضوع بھی معلوم ہو جاتا. تو یہ ایک بہت راز ہے جس پر سے پردہ ہٹایا گیا ہے, اور اس راز سے بہت سے راز حل ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زينا بالعلم والحلم والحكمة. اللهم زينا بالعلم والحلم والحكمة. اللهم إنا نسألك كل خير ونعوذ بك من كل شر. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کی تمام برکتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما, مغفرتیں عطا فرما. جو وقت گزر چکا اسے قبول فرما لے اور اپنے فضل سے اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے, کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے انبیاء تجھ سے لو لگاتے تھے, اولیاء تجھ سے لو لگاتے ہیں. اے اللہ تو جن سے محبت کرتا ہے اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ تیرے در پہ پڑھتے ہیں, تیری چوکھٹ پہ حاضر ہوتے ہیں, تجھ سے لو لگاتے ہیں, تو عطا فرماتا ہے. اے رحمان الرحیم اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے. اے غفار و ستار ہمارے عیوب چھپا دے اور ہماری مغفرت فرما دے.
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس آخری عشرے میں ہمیں شب قدر کی دولت اس طرح نصیب فرما جس طرح اپنے نیک بندوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے محبین کو، اپنے محبوبین کو تو شب قدر میں نوازتا ہے اور ان کو عطاؤں سے نوازتا ہے اور رحم فرماتا ہے اور شب قدر کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ شب قدر ہمیں نصیب فرما، عبادت کے ساتھ، احسان کی کیفیت کے ساتھ، انابت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، قیام کے ساتھ، رکوع و سجود کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اور پھر قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ قبولیت نصیب فرما۔ رمضان المبارک کی آخری راتیں ہمارے لیے ایسی بنا دیں کہ رحمت کا 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور اے اللہ تیری طرف رجوع کی کیفیت عطا ہو رہی ہو، نسبت حاصل ہو رہی ہو، حقیقی نسبت نصیب ہو رہی ہو۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے کلام پاک پر تدبر عطا فرما، اس کی تلاوت کی حلاوت عطا فرما، اس کے معانی کا ادراک نصیب فرما، اس کے رنگ میں ہمیں رنگ دے، اس کے سانچے میں ہمیں ڈھال دے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمتیں عطا فرما، اور آپ کی قرآن پاک کی تفسیریں عطا فرما، اور آپ کے عمل اور آپ کے اسوے کو ہماری نگاہوں کے سامنے اے اللہ ہر وقت رکھا اور ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے کلام پاک کے حقائق کھول دے، راز کھول دے، اس کے ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے معنی منکشف فرما دے، اور ان معانی کا صحیح فہم عطا فرما کر ان کی تفہیم، ان کی تفسیر، ان کی تشریح کی بھی وہ توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ اے اللہ ہمیں ہر ضیق سے، ہر انحراف سے، ہر تحریف سے، ہر فساد سے، ہر کمی سے، ہر غلطی سے، ہر نیت کی خرابی سے، عمل کی خرابی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پناہ ہمیں نصیب فرما ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، اور ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ ہر خیر مقدر فرما۔ رمضان المبارک میں ہمارے لیے مستقبل کے روشن ہونے کا فیصلہ فرما، ترقی کا فیصلہ فرما، عروج کا فیصلہ فرما، استحکام کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہمارے مدرسوں کو، ہمارے مرکزوں کو، ہماری دینی جماعتوں کو، ہمارے اداروں کو استحکام عطا فرما، قوت عطا فرما، بقا عطا فرما، دوام عطا فرما۔ اے اللہ کفر و شرک کی طاقتوں پر ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں سے زمین کو پاک فرما، صاف فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہیں، جن کو بے گناہ جیلوں میں ظالموں نے، جلادوں نے اور مجرموں نے ڈال رکھا ہے، اے اللہ ان کو باعزت رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو باعزت رہائی عطا فرما۔ اے اللہ عرب ملکوں کے جیلوں میں جو علماء ہیں، طلباء ہیں، نیک اور صالح نوجوان ہیں، ادھیڑ ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، اے اللہ ان کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرماؤ۔ جن ظالموں نے ان پر ظلم کیا ہے خدا ان کی کمر توڑ دے، پنجے توڑ دے، شکنجے توڑ دے، ان کو وہ سزا دے جو فرعون کو سزا دی گئی۔ اے اللہ پوری امت پر رحم فرما، اپنا فضل فرما۔ ہم میں سے جو لوگ گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما، جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، اور اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ رمضان 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 يا حبيب رمضان